السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفاؤها ونور الابصار و ضیاؤها اما بعد، میں چشتی اینڈ اسلامبول علی ولاگس آپ سے مخاطب ہوں، اجمیر شریف سے، حضور غیور ناز رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ سے۔ آج جو ایک موضوع ہے کورونا وائرس کا، جو صبح سے شام تک ہر آدمی، ہر شخص بول رہا ہے، اس کے متعلق میں نے بھی سوچا کہ میں آپ کے ساتھ میں کچھ بات چیت کروں۔ کورونا وائرس ڈیزیز 19 کے متعلق سے پہلے میں قرآن کریم کی سورۃ الشعراء میں 79، 80 اور 81 کی آیتوں کی تلاوت کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ ان آیتوں کا مطلب ہے، اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھ کو مارے گا پھر جلائے گا، اور دنیا کی کوئی سی بیماری ہو اس کی شفا میرے رب نے رکھی ہے۔ جب مرض دیا ہے تو شفا بھی دی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب مرض ہے اللہ عز و جل نے شفا بھی دی ہے۔ تو یہ میرا ایمان ہے کہ میرے مرض کو ٹھیک کرنے والا میرا رب ہے۔ کورونا بیماری جو ہے، کورونا وائرس سے جو پھیل رہی ہے جو وبا، اس بیماری کا علاج بھی میرے رب نے دیا ہے۔ وہ اس آیت کے اندر ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ دنیا میں کوئی بیماری ہی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ ہم اس بیماری کو ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگا دیں، انسان اپنی عقل و ادراک کو جلدی یا دیر میں اس کا علاج لے کے آئے، لیکن مرض دینے والا بھی میرا رب ہے، اور اس کا علاج بھی، شفا دینے والا بھی میرا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر 100 سال کے آس پاس جو ہے وہ ایسے مہاماریاں، بیماریاں آتی ہیں، جیسے اینٹونین پلیگ، اس کے بعد میں جاپانیز اسمال پاکس، پھر اس طریقے سے سلسلے وار جو ہے وہ آتے رہے بلیک ڈیتھ کے نام پر۔ پھر آپ کے کالرا ہوا پوری دنیا کے اندر، SARS ہوا، پھر آپ کے ایبولا، پھر MERS مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم، اور اب جو ہے حالات حاضرہ کے اندر جو ہے COVID-19 وائرس ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور جس سے پوری دنیا گھبرائی ہوئی۔ چائنا کے ہوبے پروونس کے ووہان شہر میں پیفا سی فوڈ اینڈ وائلڈ اینیمل مارکیٹ ہے، جہاں سے یہ بیماری نکلی، یا سورس جو مصدر جو ہے اس بیماری کا، یہ مارکیٹ ہے پیفا مارکیٹ۔ اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے جنرل ماؤ جب وہاں کے کمان سنبھالے ہوئے تھے، تو اس زمانے میں ایک فیمائن آیا، ایک قحط سالی ہوئی، بھوکمری ہوئی، تو انہوں نے آرڈر دیا کہ بھئی آپ جو ہے وائلڈ اینیملز کو کھا سکتے ہیں۔ تو اس زمانے سے ابھی تک اس پیفا مارکیٹ کے اندر یہ کاروبار جو ہے ایک بڑی شکل اختیار کر گیا، اور اس کو روکا نہیں گیا، اور اس کو برابر چل رہا ہے۔ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سارس، جو سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم، جو سیویٹ کیٹ سے آیا، اور پھر بعد میں جو COVID-19 پہلے بیٹس میں آیا، پھر بیٹس سے پینگولنس میں جو اینٹیٹرس ہوتے ہیں، پھر اس سے جو ہے ہیومنس میں آیا۔ اس طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ کس طریقے سے انسانوں میں ہوئی۔ عربی کا ایک مشہور جملہ ہے، مخافۃ اللہ رأس الحکمہ، یعنی فیئر آف اللہ از ٹاپ آف وزڈم۔ اللہ کا خوف ہی حکمت عملی کا تاج ہے۔ آج برقعے کا انکار کیا جا رہا ہے، پاکی کا، طہارت کا،
مسواک کا اور دیکھیے آپ برقعے کا انکار کیا، اور آج پوری دنیا جو ہے وہ جو واقعی جسے ہم عربی میں بولتے ہیں وہ ایک کپڑا پہنا جا رہا ہے جو برقعے کی شکل کا ہے، اور جو ہے وہ بول رہا ہے کہ بار بار منہ میں پانی ڈالیے، ہاتھ صاف کیجئے، دھوئیے۔ یہ سب کیا ہے؟ پاکی طہارت ہے۔ جو ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اور آج دیکھیے دنیا بائی فورس جو ہے اس کی اور بڑھ رہی ہے۔ ان کو جو ہے پاکی کا خیال آ رہا ہے، مسواک کا خیال آ رہا ہے۔ ایک میڈیکل جو جملہ ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں الوقایا خیر من العلاج، یعنی پریونشن از بیٹر دین کیور۔ زندگی اور موت ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ سورۃ النساء 78 آیت میں اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ آپ کتنے ہی اونچے قلعے میں، مضبوط محل میں جا کر کے ٹھہر جائیں، چھپ جائیں، موت آپ کو لے کر کے جائے گی۔ اور زندگی اور موت جب وہ دینے والا ہے تو پھر ہم کیوں ڈریں؟ ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ سوشل میڈیاز پر جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس سے آپ نہ تو خوف زدہ ہوں نہ ڈریں۔ سوشل میڈیاز پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اولڈ ایج گروپ ہیں ان کو زیادہ اثر کرتا ہے، یا جن کا بلڈ گروپ اے ہے ان کو کرتا ہے، یا اور سب سے کم جو ہے او گروپ والوں کو کرتا ہے، اور کہ 26 سے 27 ڈگری کے اوپر یہ جو اس کا وائرس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پہ تو ماشاءاللہ اچھا خاصا ٹیمپریچر ہوتا ہے، پھر وہاں پر یعنی یہ تھیوری جو ہے وہ یعنی نہیں چلتی ہے۔ تو مرض کا پھیلنا اور نہیں پھیلنا یہ میرے رب کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ کہاں پہ کس کو پھیلائے گا، کون مریض ہے کون مریض نہیں ہے، مرض کس کو دینا ہے کس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے پھیلنے کا جو سبب ہے ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن، یعنی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر یہ منتقل ہوتا ہے۔ دا ریٹ آف ٹرانسمیسیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مرض پھیلتا کیسے ہے؟ کووڈ-19 جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے، یا مان لیجیے وہ اکیلا بھی ہو اور وہ چھینکتا ہے یا کھانستا ہے، تو جو مائنیوٹ ڈراپلیٹس جو ہیں اس کے منہ سے جو نکلے ہوئے ہیں وہ جو اس کے پاس کے اندر ٹیبل ہے، چیئر ہے، پردہ ہے، جو بھی اس کے نزدیک ہے وہاں پر وہ گرتا ہے۔ 9 دنوں تک وہ زندہ رہتا ہے، 9 دنوں تک زندہ رہتا ہے، اور وہ بہت مائنیوٹ ہوتا ہے، اس کے سائز ہوتا ہے 400 to 500 مائکرون۔ اور کوئی جب آدمی اس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے، نزدیک اس یعنی قریب سے قریب تر ہوتا ہے، اور اس کے جو مائنیوٹ ڈراپلیٹس ہیں وہ اس کو کیری کر لیتا ہے جو سیکنڈ پرسن ہے، اور اس کو معلوم بھی نہیں پڑتا، اور اس کو لے کر کے اور اس کے جو سمٹمز ہیں جب وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ 8 سے 9 دن لگتے ہیں اس کے جو ہیں سمٹمز ظاہر ہونے میں۔ آپ کو بہت ساری احتیاط کو اپنے ساتھ میں رکھنا ہے۔ ہر بار آپ صابن اور پانی کو ملا کر کے اچھی طرح سے جھاگ بنائیں، اور یہ جو آپ کے ناخن ہیں اس کے جو کیوٹیکلز ہیں یہ اس میں، اور ناخنوں کے اندر جو کوئی میل ہو جو بھی ہو اس کو اچھی طرح سے اسکرب کریں۔ ایسا اسکرب کریں، آپ یوں کریں، ایسے کریں، اور جس سے کسی بھی قسم کا وائرس جو ہے وہ یہاں نہ ٹھہر پائے، کیونکہ ان کے ٹھہرنے کی جو جگہ ہیں وہ یہ ہیں، دیکھیے آپ اس طریقے سے، اور ہاتھ ہیں آپ کے۔ اب ان ہاتھوں کو آپ پاک صاف رکھیں گے، تمام جو ہے وائرسز پانی کے ساتھ چلے جائیں گے، تو آپ کو باڈی کے اندر انٹیک نہیں ہوگا، اور نہ آپ جو ہے نا بار بار اپنی آنکھوں پہ، ناک پر اور منہ کے اوپر جو ہے وہ لگائیں۔ خاص طور سے ان دنوں کے اندر آپ جو ہے اس کو اوائڈ کریں کہ بار بار اپنے چہرے کو نہ چھوئیں، وضو سے رہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پانی جو ہے وہ صاف پئیں، آپ دیکھ کر کے پئیں، ایسے بلائنڈلی نہ پئیں اس کو۔ اور اگر آپ کا گلاس ذرا سا بھی شک ہو کہ اس کے اندر کچھ گندگی ہے وہ ہے، تو اس کو اچھی طرح صاف کریں، اور خاص طور سے گرم پانی سے اگر صاف کر لیں، اور پھر اس کے اندر آپ پانی پئیں، صاف ستھرا پانی پئیں۔ گوشت جو ہے آپ کا جو آپ پکا رہے ہیں وہ اچھی طرح سے پکنا چاہیے،
اور پکانے سے پہلے اس کو خوب اچھی طرح دھوئیں آپ، 3 دفعہ آپ اس کو دھوئیں، ذرا سا بھی گوشت میں خون نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو جب آپ اچھی طرح سے پاک و صاف کر لیں گے تو اس میں پھر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ طیب اور حلال مال کھایا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، طیب اور حلال مال کھایا۔ آف کورونا وائرس دوسرے جو اسی فیملی کے جیسے SARS ہیں یا MERS مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم، یہ جو وائرسز ہیں اس کے مقابلے میں یہ تیز ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ کم ڈینجرس ہے ان کے مقابلے میں۔ یہ آپ ذہن نشین کر لیں، لوگوں کے اندر جو خوف ہو رہا ہے نا، آپ اس کو بالکل سمجھ لیں کہ یہ SARS اور MERS سے کم ڈینجرس ہے۔ اس مرض کو کنٹین کرنے کے لیے بہت ساری احتیاطی تدابیرات ہیں، جس کے اندر جو ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینس رکھیں، ایک جگہ پہ زیادہ اکٹھے نہ ہوں، اور جب بات کریں تو اپنے منہ کے اوپر یا ایک قسم سے جو ہے وہ کور کر لیں کہ جو آپ کے جو ڈراپلیٹس ہیں وہ کسی اور کو نہ لگیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ گھر سے باہر نکلیں گے، حالانکہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے یہ اچھا وقت نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو کوارنٹین میں آئسولیٹ کر لیں، اور جب ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی تب 3 لیئر یا N95 جو بھی اویلیبل ہے ماسک، اس کو لگائیں آپ، اور ماسک کو گھر میں لگانے کے بعد میں اس کو آپ بار بار ٹچ نہ کریں، نہ آنکھ میں نہ چہرے پہ، بس ایک دفعہ آپ گھر سے جو نکلیں تو اس کو ٹچ نہ کریں، اس لیے کہ آپ اس کو سیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے سمٹمز کیا ہیں کہ جو کورونا وائرس کا شکار ہے اس کو کھانسی آئے گی، ہائی فیور ہوگا، اور شارٹنیس آف بریتھ ہوگا، یعنی اس کے سانس لینے میں اس کو دقت آئے گی۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ، اور ڈاکٹر جو ہے آپ کو ایک چیسٹ PA ویو کروائے گا، چیسٹ PA ویو پوسٹیریور انٹیریور ویو کرائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ کلاؤڈز نظر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ طاعون کے مرض میں، اور یہ جو طاعون الحاضر ہے، اس عصر کا جو طاعون ہے، اس کے اندر کہ جو ہے وہ سینے پر کلاؤڈز آ جائیں گے، یہ ہمارے پیارے نبی نے کہا۔ اور آج جب ہم چیسٹ PA ویو کرتے ہیں تو بائیلیٹرل یعنی رائٹ لنگ اور لیفٹ لنگ کے اندر آپ کو جو ہے پیچز نظر آئیں گے، نیومونک پیچز۔ وہ کیا ہے؟ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کلاؤڈز۔ ایکو ٹیسٹ ہوتا ہے، PCR ٹیسٹ، جو آپ کا نیزوفیرنگس ہے اس کے اندر ایک سویب ڈال کر کے پولیمریز چین ری ایکشن ٹیسٹ کروایا جائے گا، اور وہ ڈاکٹر جو آپ کے صاحب ہیں وہ جو بھی ٹیسٹ ہیں ضروریات کے وہ سب کرائیں گے۔ کوارنٹین کا مطلب لاک ڈاؤن یا اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا دوسرے لوگوں سے، جس سے آپ ان سے انٹریکٹ نہ کریں اور آپ کے جو ڈراپلیٹس ہیں ان تک نہ جائیں، تو اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کرنے کی اس پروسیس کو کوارنٹین کہتے ہیں۔ کوارنٹین جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بیماری اتنی تیزی سے پھیلے گی کہ پھر آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، پھر سارے لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو کوارنٹائن میں، یعنی اپنے گھر میں ہی آپ جو ہے ایک کمرہ ایسا بنا لیجئے جہاں دوسرے گھر کے لوگوں سے آپ انٹریکٹ نہ کریں۔ کوارنٹین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شہر میں یا جس جگہ پر یہ وبا پھیلی ہو تو نہ تو باہر کا آدمی اندر جائے نہ اندر کا آدمی باہر جائے، جس سے کہ وہ مرض جو ہے وہ زیادہ نہ پھیلے۔ اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک مرتبہ دمشق پہنچے تو آپ کو روکا گیا کہ وہاں پر طاعون پھیلا ہوا ہے، تو آپ کو اندر جانے سے روکا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جو باہر کا آدمی اندر نہ جائے اور اندر کا آدمی باہر نہ جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوکلائز ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس طاعون سے، اس بیماری سے لڑنے کے اندر جو ہے سکشم ہیں، آپ جو ہے کیپیبل ہیں کہ اس کے میں آپ لڑائی کر سکیں اس سے۔ چائنا نے اس مرض سے لڑائی کرنے میں جو نمایاں رول ادا کیا ہے، انہوں نے جو ڈرون ہے اس سے سرویلنس، ڈرون سے پورے شہر کے اندر جو ہے صفائی کا
پھر ہاسپٹل کے اندر روبوٹس جو ہیں وہ یوز کیے ہیں، وہ انجیکشن بھی لگا رہے ہیں، وہ دوا بھی دے رہے ہیں، اور یہی نہیں، کوئی پارسل ہے، پارسل کو لانے کے لیے انہوں نے جو ہے روبوٹس کے رکھے ہیں جو ہیومن انٹریکشن نہیں ہو دوسرے مریض کے ساتھ میں۔ تو اس مرض کو روکنے کے لیے جو ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے وہ قابل تعریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ ووہان جو ہے دنیا کا سب سے بڑا کوارنٹین وارڈ بنا ہوا ہے۔ اگر آپ ٹیلی ویژن میں دیکھیں تو پوری سڑکیں خالی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے آپ باہر نہ گھومیں، آپ گھومیں گے تو آپ کیری کریں گے اور دوسرے ایک سے تیسرے سے چوتھے سے اس طریقے سے جو ہے یہ پھیلے گا۔ اس کو پھیلنے سے بچانے کے لیے آپ ہیومن انٹریکشن جو ہے ایک دوسرے سے کم کریں، دوسرے سے نہ ملیں، اور یہی سب کچھ جو ہے وہاں ہو رہا ہے، اور اب اسی چیز کو انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی لاگو کیا جائے گا۔ کوارنٹین کے اندر آپ کو صابراً و محتسباً، یعنی وتھ فل آف پیشنس آپ کو کوارنٹین میں رہنا ہے، اور توکلت علی اللہ، اسی کے بھروسے آپ اس کوارنٹین میں رہیں اور خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک ہمارا رب ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا ہمیں ریکمنڈ کی ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں، اور علاوہ ازیں صبح سے شام تک آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جب آپ دھیان آئے آپ کا، سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ، ایسے پڑھتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، اس کو یاد کریں، اس سے اپنی وابستگی بڑھائیں۔ جتنا اللہ عز و جل کو یاد کرتے ہیں، اللہ عز و جل آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ کو یاد کرتے ہیں، اللہ عز و جل آپ کی رسٹ کو تک یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ ایلبو تک یاد کرتے ہیں تو اللہ عز و جل آپ کے شولڈر تک یاد کرتا ہے، اور اگر آپ شولڈر تک یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کے برابر آپ کو یاد کرتا ہے۔ آپ یاد کریں، وہ آپ سے کئی گنا آپ کو یاد کرتا ہے، اور جتنا آپ اللہ عز و جل کو یاد کریں گے، اس کے ٹچ میں رہیں گے، تو یہ مرض کیا ہے، یہ کورونا، ایبولا، سارس، MERS بیماریاں، یہ کچھ نہیں ہے۔ اور صدقہ دیجیے، دیکھیے ایسے مقامات پر صدقہ دینا جو ہے وہ ریکمنڈڈ ہے ہمارے پیارے نبی کی طرف سے۔ کوئی شخص ہے صدقہ نہیں دے سکتا، آپ کیا کریں گے، اور اس کو صدقہ دینا ہے، تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ الابتسام فی الوجہ المسلم صدقہ، آپ مسکرا دیجئے، اگر آپ کے پاس میں ہے تو دیجئے، کنجوسی مت کیجئے آپ۔ ہاں، صدقہ تطفی غضب ربک، آپ کے رب کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے آپ جب صدقہ دیتے ہیں۔ تو صدقے میں آپ کمی نہ کریں۔ 23 مارچ 2020 کو ہمارے پردھان سیوک پردھان منتری نے جو پورے راشٹر کے نام سندیش کے اندر لوگوں کا منوبل بڑھانے کے لیے، ڈاکٹروں کا منوبل بڑھانے کے لیے جو جنتا کرفیو لگایا، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جو شام 5 بجے تالی بجانے کے لیے کہا ہے، وہ بھی ایک بہت اچھا مینور ہے، بہت اچھی بات ہے، جس سے ڈاکٹرز کا، پوری پبلک کا منوبل بڑھے، بہت اچھی بات ہے۔ تالی کیوں بجاتے ہیں؟ اب جب سچن تیندولکر جی یا مہندر سنگھ دھونی جی یا کوئی بڑا ہمارا لیڈر آتا ہے تو ہم لوگ تالی بجا کر کے ان کا سواگت کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہمارے سب سے بڑے ہیروز کون ہیں جو فرنٹ لائن میں کھڑے ہیں اس بیماری سے لڑنے کے لیے؟ وہ ہیں ہمارے ڈاکٹر۔ تو ہم سب کو صرف ایک شام 5 بجے نہیں، ان کی شان میں ان کے لیے خوب تالیاں بجانی چاہیے کہ وہ، جس سے ان کا منوبل زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ صرف شام 5 بجے بجا کر کے اور آپ جو ہیں آج بجائی کل بھول گئے، نہیں، آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جو فرنٹ لائن میں ہمارے جو سینک ہیں، سواستھ سینک ڈاکٹرز ہیں، تو ڈاکٹرز کا اگر منوبل بڑھے گا
تو ہم اس بیماری سے لڑنے میں سक्षم ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آج اٹلی کے اندر پورا جو ان کا ہیلتھ سسٹم ہے وہ کولیپس ہو گیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے راشٹر کا، ہمارے ملک کا یہ سسٹم کولیپس ہو۔ ہمیں اپنے ڈاکٹرز کا منوبل بڑھانا چاہیے، اور جو نردیش جو بھی ڈائریکٹیوز آئے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، جس سے اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اور اس ویڈیو کے اختتام پر میں اللہ عز و جل سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور حضور غیر ناز خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری ہند الولی عطاء رسول غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، تمام مسلمانوں کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو ساتھ خیریت کے رکھے، اور اس مرض سے جلد نجات ملے۔ سارے لوگ جو گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان کا ڈر بھی، ان کا خوف بھی ختم ہو، اور آپ سب لوگ صحت، تندرستی، جان مال سلامتی کے ساتھ رہیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں، نمازیں پڑھیں۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک ویڈیو چھوڑ کے جاتا ہوں جس میں پرندوں نے کس خوبصورتی سے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا رہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک پھر ہم سے ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللہ کرم اللہ کرم۔